اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع۔ جی اللہ رحمان رحیم کے نام کے ساتھ شروع۔ جی من شرح صدورنا لتلخیص البیان فی ایضاح المعانی۔ چلو جی، حمد کرتے ہیں ہم تیری اے وہ ذات جس نے کھولے اور تیار کیے ہمارے سینے بیان کی تلخیص کے لیے معانی کی وضاحت میں۔ جی بیان کے نیچے لکھا ہے بیان کس کو کہتے ہیں؟ البیان الکلام الفصیح۔ کلام فصیح کون ہوتی ہے اس فن میں یہ بیان کریں گے جی۔ کلام فصیح یہ بیان کریں گے۔ کلام فصیح جو مورب ہو یعنی اظہار کرنے والی ہو اس شے سے جو ضمیر میں ہے، بندے کے اندر جو چیز ہے اس کو کلام فصیح کے ساتھ بیان کرے، اس کلام فصیح کو بیان کہتے ہیں۔ بندے کے اندر جو کچھ ہے نا اس کو بیان کرے نا جن لفظوں کے ساتھ وہ بلاغت کے مطابق وہ کلام فصیح ہو، اس کلام فصیح کو بیان کہتے ہیں جی۔ نحمدو کا جی، نحمدو کے اندر مصدر ہے حمد، ہر فعل کے اندر مصدر ہوتی ہے۔ تو حمد کس کو کہتے ہیں؟ الثناء بالجمیل۔ حمد کیا ہے؟ بالجمیل ہے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ بات واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سارے اوصاف کیا ہے؟ تو گویا معنی بنا کہ ہم موصوف کرتے ہیں تجھ کو ہر صفت کے ساتھ جو تیرے لیے ہے، تو وہ ہر صفت کیا ہے؟ جمیلہ ہے۔ یہ ہے نحمدو کا جی۔ اچھا جی، سوال ہے نشکرو کا نہیں کہا نحمدو کا کہا ہے، کیا نکتہ ہے؟ کیا کہیں؟ سوال ہے کہ نحمدو کا کہا ہے، نشکرو کا کیوں نہیں کہا ہے؟ کیا تو اختیار کیا ہے تعبیر بالحمد کو تعبیر بالشکر پر، یہ للاقتداء بالقرآن العظیم، قرآن عظیم کی اقتداء کیونکہ قرآن مجید جو ہے وہ حمد سے شروع ہے، لفظ شکر سے نہیں ہے جی۔ اور دوسرا عمل کیا ہے حدیث شریف پر کہ حدیث شریف ہے ہر امر ذیبال جس میں ابتدا نہ کی جائے بالحمدللہ ہے، بالشکر للہ نہیں بلکہ فہو اجزم، اس لیے نحمدو کا کہا ہے، نشکرو کا۔ اچھا جی، ایک مسئلہ دوسری وجہ یہ ہے کہ حمد لغوی کون؟ اب یہ جب آگے متن یہ خطبہ ختم ہوگا نا، متن شروع ہوگا، الحمد آئے گا، وہاں یہ علامہ تفتزانی صاحب خود ساری وضاحت کریں گے، حاشیہ ہوگا جی کہ حمد کا معنی کیا ہے، لغوی اصطلاحی شکر کا، وہ ساری بات آگے آ رہی ہے، بات سمجھیے۔ تو حمد لغوی جو ہے نا وہ یعنی ثنا باللسان، زبان سے ثنا کرنی، یہ جو حمد لغوی ہے
یہ اظہر ہے شکر سے، جو شکر زبان کے علاوہ ہوتا ہے، کیونکہ شکر جو ہے نا وہ اعتقاد اچھا رکھنا یہ بھی شکر ہے، جوارح کے ذریعے کسی کی مدد کر دینا، خدمت کر دینا یہ بھی شکر ہے۔ تو حمد جو ہے یہ چونکہ زبان سے جب بولیں گے تو اس سے وضاحت ہو جائے گی کہ اس نے تعریف کی ہے۔ اگر دل میں اس نے اعتقاد ہے تو وہ اس کا اظہار تو نہیں ہوا۔ اگر کسی کا کوئی سامان اٹھا کر رکھا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یار اس کو مجبور سمجھا سامان اٹھا دیا، بطور شکرانہ نہیں ہے، لیکن جب زبان سے بولیں گے تو یہ بات اظہر ہے کہ اس نے اس کی حمد کی ہے، اس کی۔ تو حمد لغوی اظہر ہے شکر سے، جو شکر زبان کے علاوہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو حمد ہے نا، یہ جو شکر کے انواع ہیں ان میں سے اظہر ہے، ان میں سے۔ اس لیے تو یہ روایت ہے کہ نہیں شکر کیا اللہ تعالیٰ کا بندے نے جس نے اللہ کی حمد نہیں کی، جس نے اللہ کی حمد نہیں نہ کی اس نے اللہ کا شکر، جس نے الحمدللہ نہیں کہا اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا۔ جی سوال ہے یہ نحمدو کا کہا ہے جی، تو مدح بھی تو ہو سکتی ہے کیا، نمدحو کا کیا، تو نمدحو کا کی بجائے نحمدو کا کو اختیار کرنے میں کیا وجہ ہے جی؟ تو اس کا جواب ہے کہ للامرین الاولین، پہلے دو عمل کیڑے، کہ ایک تو اس میں بھئی جنا قرآن پاک کی اقتداء ہے، اور دوسرا کیونکہ اس میں ذکر حمد کا ہے مدح کا نہیں۔ تیسرا جواب ہے کہ تنبیہ ہے اس بات پر کہ حمد جو ہے نا، حمد نا مدح جس کی ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ فاعل مختار ہو، غیر ذی روح کی خوبی بیان کریں تو یہ مدح ہے۔ تو نحمدو کا کہہ کر تنبیہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ فاعل مختار ہے، اللہ تعالیٰ جیسا کہ مسلمون اخیار کا عقیدہ ہے جی۔ سنیں یہ فلسفی اور منطقی یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو فاعل مضطر مانتے ہیں جی کہ اس سے یہ کام ہونا مجبوری ہے، اور معتزلہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ پر اصلاح واجب ہے، پیچھے پڑھا کتابوں میں کہ اللہ اصلاح کرے ہماری، رسول بھیجے اللہ پر واجب ہے۔ تو نعوذ باللہ، تو ہم مسلمان جو ہے اخیار ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ فاعل، اللہ مجبور نہیں ہے جی، رسول بھیجنے مخلوق کی رہنمائی کے لیے یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اپنے اختیار سے یہ کیا ہے، اللہ پر یہ لازم نہیں ہے، اللہ پر کوئی شے لازم نہیں ہے۔ اچھا جی سوال ہے، جملے تین ہیں، ایک ماضی ہے، ایک مضارع ہے، ایک اسمیہ ہے، تو ماضی اور جملے اسمیہ کو چھوڑ کر مضارع کا جملہ اختیار کیے، تو قانون وہی ہے نقطہ للفار لا للکار، کہ جو کچھ بیان ہوتا ہے اس کا نقطہ بیان کرنا ہوتا ہے جی، تو یہ کیوں اختیار کیا ہے جی؟ تو اختیار کیا ہے جملہ فعلیہ مضارعیہ، کس پر؟ اسمیہ پر، اور تو کس لیے کیا ہے؟ لے افادتہا، چونکہ جملہ فعلیہ مضارعیہ یہ فائدہ دیتا ہے لے تجدد مضمونہا، کہ اس کا جو مضمون ہے وہ بار بار ہوتا ہے، اور علی سبیل الدوام والاستمرار ہے، بار بار ہے اور مسلسل ہے۔ سنیں اس لیے لِیُنَاسِبَ الْحَمْدُ الْمَحْمُودَ عَلَیْہَا ہونا، اللہ محمود، محمود علیہ جس نعمت پر حمد کی گئی ہے، تو حمد جو ہے نا وہ مناسب ہے جملہ مضارع کے ساتھ، کس کے؟ محمود علیہ کے، یہاں جو محمود علیہ آ رہا گے کیا؟ شرح صدورنا، اور وہ نعمت ہے شرح صدر کی،
کس کے لیے؟ لتلخیص البیان فی ظاہر المعانی، جی ایشا بس جی۔ اور تنویر نبر قلوبنا، تنویر القلوب متجددہ ذالک وقتاً بعد، کہ اللہ تعالیٰ مسلسل ہر جو آنے والے انسان ہیں جو اللہ کی طرف چلتے ہیں، اللہ ان کے سینوں کو کھولتا ہے جی، اللہ ان کے دلوں کو نور سے نوازتا ہے جی۔ تو یہ کام مسلسل ہو رہا ہے، اس لیے مضارع کا جملہ استعمال کیا کہ جس میں تجدد اور دوام ہے، جس میں تجدد اور دوام ہے، برخلاف جملہ ماضیہ جی حمدتو کا جی یا حمدنا کا ماضیہ، کیونکہ وہ تو دلالت کرتا ہے فقط حدوث پر کہ زمانہ ماضی میں یہ کام ہوا، اور جملہ اسمیہ جو ہے وہ فقط دلالت کرتا ہے دوام ہے، تجدد پر نہیں ہے۔ لہذا یہ دونوں محمود علیہ جو یہاں ہے شرح صدور تنویر قلوب، یہ دونوں اس کے مناسب نہیں ہیں۔ اور بھی دوسرا جواب کہ جملہ مضارعہ دلالت کرتا ہے دونوں امروں پر اکٹھا، کیا دوام بھی اور حدوث بھی، بھئی فعل ہو رہا ہے اور ہمیشہ ہو رہا ہے، تو وہ دو امر کہ جس پر ماضی دلالت کرتا ہے صرف حدوث پر اور اسمیہ دلالت کرتا ہے، استمرار پر، تو یہ دونوں پر دلالت کرتا ہے، استمرار پر بھی اور حدوث پر بھی۔ تو اس لیے یہ جملہ مضارع اشرف ہو گیا دونوں سے۔ اب یہ ایک تقریر ہے جی۔ اچھا جی، سوال ہے کہ نحمدو کا یہ تو متکلم الغیر کا صیغہ ہے جی، جی تو پھر اس نے مصنف یعنی علامہ تفتزانی صاحب نے جو کہا ہے نحمدو کا جی، یا تو مع انہ للمتکلم مع غیر ہی، کہ بھی اس کے ساتھ کوئی اور بھی ہیں، پوری جماعت ہے، یا اپنے آپ کو بڑا سمجھیں جی کہ میں بڑی شخصیت ہوں، تو اپنے آپ کو جمع سے تعبیر کی ہے۔ دونوں باتیں مقام کے مناسب نہیں، کیونکہ جو کتاب لکھ رہا ہے وہ اکیلا ہوتا ہے، پوری جماعت نے تھوڑی قلم پکڑی ہوتی ہے جی، تو اکیلے کتاب لکھ رہے ہیں، اور اپنے آپ کو عظیم سمجھنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے جی۔ تو پھر یہ نحمدو کا جی کیا ہونا چاہیے تھا؟ احمدو کا۔ بے اول تو ظاہر ہے کہ بے اکیلے ہیں، اور ثانی اس لیے کہ یہ مقام خضوع ہے، مقام خضوع ہے، آگے سمجھے؟ تو اس کا جواب بے مقام خضوع کہ اس لیے کہ اس میں اشارہ ہے حمد کے مقام کے جلال کی طرف اور اس کے مقام کی عظمت کی طرف جی۔ بھئی نا جمع کا صیغہ کیوں لائے ہیں، کیوں لائے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ یہ چونکہ اللہ کی حمد کا مقام ہے، اللہ کی حمد کا مقام ہے، اور نئی وفا کر سکتی ایک شخص کی قوت اس کے ساتھ، گویا اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ جمع کا صیغہ لائے جی۔ یا یہ ہے کہ باقی بھی علماء کو اپنے ساتھ شریک کیا ذہنی طور پر کہ سارے میرے ساتھ مل کر وہ اللہ کی حمد کر رہے ہیں، ان پر شفقت کرتے ہوئے جی، سمجھے ہی؟ یا اس لیے کہ اس تشریک میں من رجال قبول ما لیس فی التفرد، کہ جب سارے مل کر کوئی اچھا کام کریں تو جو ان میں مقبول ہوتے ہیں ان کی وجہ سے سب کا کام مقبول ہو جاتا ہے۔ تو یہ جمع کا صیغہ لائے ہیں کہ میرے ساتھ اور بھی لوگ حمد کر رہے ہیں تو ان کی وجہ سے میری بھی حمد اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے جی۔ اے شاباش۔ یا یہ ہے کہ حامد جی کون؟ علامہ سعد الدین معظم ہیں خود، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظیم ہیں، کہ وہ دین کے عالم ہیں، دین کے۔ تو اب یہ
تحدیث بن نعمت کے باب سے ہوگا کہ اپنے آپ کو جمع سے تعبیر کیا، اپنے آپ کو تکبر کے لیے ہو پھر تو سزا ہے، تو بطور نعمت جی کہ اگر ایک ہی شخص سے اللہ تعالیٰ نے اتنا کام لیا جتنا کام ایک جماعت نہیں کر سکتی، تو اگر وہ تحدیث نعمت کے طور پر اپنے آپ کو جمع کے سیغے کے ساتھ تعبیر کرے تو حرج کوئی نہیں ہے۔ سوال ہے نحمدو کا، نحمد اللہ کیوں نہیں کہا؟ یہ کاف ضمیر کیوں لائے ہیں؟ اسم ظاہر سے عدول کیوں کیا؟ کیا کہنا چاہیے تھا؟ اس طرح کیوں نہیں کہا؟ توجہ کریں، اس کا جواب ہے کہ خطاب جو ہوتا ہے نا، خطاب میں اشارہ ہے کہ حامد جو ہے نا وہ پوری توجہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، جی الا قوت اقبال الحامد، کہ اس کی پوری توجہ ہے اللہ کے حامد کی، محمود کی طرف، اللہ جناب ہی تعالیٰ، سنیں، حتیٰ کہ وہ سامنے اللہ کی حمد کر رہا ہے کہ نحمدو کا کی نحمدو کا، ایک یہ اشارہ ہے جی کہ گویا کہ وہ اللہ کے سامنے، دوسرا اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ احسان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کانک تراہ، یاد آیا حدیث جبریل کہ تو اللہ کی عبادت کرے اس طرح گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، تو انہوں نے اس اعتبار سے کہا نحمدو کا، کیا نحمدو کا جی، تو کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ جس بے توجہی سے ہم بیٹھے ہیں، علامہ تفتزانی صاحب نے اسی بے توجہی سے کتاب لکھی ہو کہ وہ اس وقت پوری توجہ کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو انہیں کوئی جھلک نظر آ جائے تو کوئی اس میں بعید تو نہیں ہے جی۔ ہم اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے سب کو اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں جی۔ اچھا جی آگے دیکھیں، یا من کی من، یہ من موصولہ ہے، اور موصولے جو ہیں وہ تو مبہمات میں سے ہیں، موصولے آیا یاد، موصولے، تو کیا یہ مبہم کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر جائز ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ مبہمات کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر شرعاً ثابت ہے، قرآن پاک میں اور جگہوں میں من کے ساتھ جی، تو اس لیے یا من کہنا ٹھیک ہے جی۔ یا من، سوال ہے کلمہ یا لائے ہیں جو کہ بعید کی، بعید کے لیے ہوتا ہے، کون؟ یا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو حبل ورید سے بھی قریب ہے، حبل ورید شاہ رگ جی، تو پھر کیوں یا سے تعبیر کیا؟ تو ایک تو وہ مشہور جواب ہے کہ یا قریب بعید دونوں کے لیے ہوتا ہے، وہ تو ہے، لیکن یہاں جو بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ تعظیماً و تبعیداً للحضرت الالہیۃ عن الحامد المقدر بالقدورات البشریۃ، کہ اللہ عظمت والا ہے، اس کی ذات بڑی بلند ہے، اور حامد جو ہے وہ قدورات بشریہ کے ساتھ مقدر ہے، اس اعتبار سے بندہ بعید ہے اللہ سے جی۔ تو پھر یا کے ساتھ کہا یا من، یہ نقطہ سمجھے ہی کہ بھئی اللہ عظمت والا ہے، اس کی ذات بلند ہے، اور بندہ اپنی بشری قدورتوں کی وجہ سے، کمزوریوں کی وجہ سے اس سے بہت دور ہے، اس وجہ سے کیا کہا یا۔ سنیں جی، اچھا سوال ہے، ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ نحمدو کا میں کاف اس لیے بولا ہے کہ گویا کہ بالمشافہ حمد کر رہے، ابھی یا معنی میں وہ دور ہو گئے، قرب اور بود اکٹھے کیسے ہو گئے جی؟ اس کا جواب کہ نئی منافی یہ اس کے جو گزر گیا ہے خطاب کے نقطہ میں،
اس لیے کہ توجہ کرے جے بود رتبی اللہ کے درمیان اور مخلوق کے درمیان یہ جو بود رتبی ہے یہ بود رتبی جو صاحبہ قوت الاقبال و صدق توجہ الیہ تعالی بود رتبی کا بھی لحاظ ہے، اس کے باوجود بندہ اللہ کی طرف پوری توجہ کرے تو گویا اللہ کے سامنے ہے جی، تو دونوں باتیں ٹھیک ہیں جی، دونوں باتیں ٹھیک ہیں جی۔ اچھا جی، شارح اے فاتح و حیا اس نے تیار کیا، صدورنا صدور جمع ہے صدر کی جی، صدور مانا صدر جمع ہے صدر کی، صدر یہ ہے، یہ صدر ہے، اور مراد اس سے قلب بمانا قلب۔ اب قلب جو ہے وہ تو اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، تو کہتے ہیں اس سے مراد ہے روح۔ کیا مراد ہے؟ ایک قلب بمانا مدغہ جو اندر ایک ٹکڑا ہے وہ نہیں ہے مراد۔ تو اب اس میں دو مرتبہ مجاز ہے کہ پہلے سینہ بول کر مراد قلب، پھر قلب کا ٹکڑا بول کر مراد روح جی۔ تو یہ ہے اطلاق کرنا محل کا حال پر، دونوں میں سینہ محل ہے اس میں دل ہے، دل محل ہے اس کے اندر وہ روح ہے جی۔ اچھا جی، لے تلخیص المعانی، لے تلخیص کیا ہے؟ یہ تنقی کی تنقی اور تلخیص کیا ہے؟ لانا کلام کو جو خالی ہو، خالص ہو، صاف ستھری ہو حشو سے اور تطویل۔ حشو اور تطویل یہ سب کچھ آگے آ جائے گا، اتناب وغیرہ ساری چیزیں ان کی تعریفیں آئیں گی جی۔ جو کلام حشو اور تطویل سے خالص اور خالی ہو اس کلام کو تلخیص کہتے ہیں۔ فی ایضاح لتلخیص البیان، تو بیان کا معنی الکلام فصیح مورب ما فی الضمیر۔ فی ایضاح، فی یہ جار مجرور ہے، یہ متعلق ہے کس کے؟ تلخیص کے، یعنی بیان کی تلخیص معانی کے ایضاح میں۔ تلخیص کس میں؟ معانی کے ایضاح میں جی۔ اچھا جی، اور فی جو ہے نا بمانا مع ہوگی، یعنی بیان کی تلخیص معنی کے ایضاح کے ساتھ، یا اپنے حال پر ہوگی فی ہوگی، متعلق ہوگی تلخیص کے یا بیان کے، تو معنی یہ بنا کہ تلخیص ایسی تلخیص جو ہونے والی ہے، یا بیان ایسا بیان جو معنی کے ایضاح کے وقت میں اور معنی کے ایضاح کی حالت میں جی۔ اے شاباش، قال ابن یعقوب، یعنی ہم حمد کرتے ہیں تیری اے وہ ذات جس نے تعلیم دی ہمیں کہ کیسے تلخیص کی جائے بیان کی، ہمارے قصد کرنے کے وقت معنی کے ایضاح کے لیے اس بیان کے ساتھ۔ تو اللہ نے ہمیں کہ بھئی یہ توفیق دی کہ معانی جب بیان، معانی جو ما فی الضمیر بیان کرنا ہو تو چھوٹی عبارت کے ذریعے بڑا مضمون بیان کر دینا، تو یہ نعمت اللہ نے دی ہے جی۔ اب یہ جو متون ہیں، متون میں مسئلے تو بیان ہوتے ہیں سارے، لیکن وہ مختصر ہوتے ہیں، شارحین پھر اس کو کھولتے ہیں کہ مصنف نے اس سے یہ مراد ہے، یہ مراد ہے، یہ مراد ہے، بات وہ مصنف کی ہوتی ہے جی۔ اچھا جی، حمد کرتے ہیں ہم تیری اے وہ ذات جس نے کھولا ہمارے سینوں کو بیان کی تلخیص کے لیے، کس وقت؟ معانی کے ایضاح میں جی۔ حمد کرتے ہیں ہم تیری اے وہ ذات جس نے کھولا ہمارے سینوں کو بیان کی تلخیص کے لیے معانی کی ایضاح میں۔ جی، بنورا
ربنا بلوامع التبیان من مطالع المثانی. اور منور نورہ تنویر. تنویر کیا ہے؟ ادخال النور فی القلب، قلب کے اندر نور کو داخل کرنا، یہ تنویر ہے. اور مراد یہاں قلوب سے نفوس ہیں، یعنی ارواح بے نور داخل کرنا نفوس میں. جی اچھا جی توجہ. بے لوامع جمع ہے لامع کی. یہ لامع کون ہے؟ ذات مدیہ، وہ شے جو روشنی دے، وہ شے روشن ہو، روشنی دے. آگے ہے بے لوامع تبیان کی. توجہ کرنا، یہ اضافت جو ہے نا، یا تو یہ اضافت ہے مشبہ بے کی مشبہ کی طرف، اضافت ہے مشبہ کی مشبہ کی طرف، یعنی تبیان وہ جو کہ مثل ستاروں کے ہے، ایسے ستارے جو چمکنے والے ہیں لوگوں کی رہنمائی کرنے میں. جی اب یہ ہو گیا، اب وہ کل آ گیا نا تو مشبہ بے بن گیا. یعنی تبیان جو کہ کیا ہے؟ مثل لوامع کے ہے، مثل ان چیزوں کے ہیں جو چمکتی ہیں اور لوگوں کی رہنمائی کرتی ہیں. کون؟ ستارے مثال کے طور پر. یا یہ اضافت ہے موصوف کی، اپنی موصوف کی. اب لوامع ہوگا موصوف، صفت بیان ہوگا اس کی کون؟ تبیان. تو چونکہ وہ مصدر ہے تو پھر مصدر سے مراد اسم مفعول لیں گے. تو اب معنی یہ بنا کہ منور کیا اللہ نے ہمارے قلوب کو لوامع کے ساتھ، ایسے لوامع جو مبینہ ہیں، ایسے لوامع جو مبینہ ہیں. اس لیے کہ تبیان اصل میں مصدر ہے. جی بینہ کسرتا من غیر قیاس، بتبیان مصدر ہے شاذ طور، جیسے تلقا. جی اچھا جی. من مطالع المثانی کی، مطالع المثانی وہ تبیان کے ساتھ لکھا ہوا ہے. تبیان بیان مع البرہان، ایک ہے صرف بیان، وہ کلام فصیح مور بما. تبیان یہ ہے کہ کلام بھی فصیح ہو اور اس کے ساتھ دلیل بھی ہو، یعنی دعویٰ مع دلیل، اس کو تبیان کہتے ہیں. جی اچھا. من مطالع جمع ہے مطلع کی. یہ نام ہے ستارے کے طلوع کی جگہ کا مطلع. یہاں سورج نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے، ان کو مطلع ہی کہتے ہیں. مراد اس سے یہاں جو ہے نا مطالعے سے الفاظ قرآن ہیں. کیا ہیں؟ الفاظ قرآن ہیں. قولہ من مطالع، یہ ترکیب میں حال ہے کس سے؟ یا صفت ہے اس کی متعلق سے مل کر. اور من جو ہے وہ یعنی وہ تبیان ہونے والا. جی یا ایسا یہ ہونے والا ہے بسبب تدبر کرنے کے مثانی کے مطالعے میں، مثانی کے مطالعے میں. اور یہ اگر باقی رہے تبیان اپنی مصدریت پر، اگر بنایا جائے بمعنی مبین بے تو پھر من بیانیہ ہوگا، کیونکہ مبین بے پھر وہ من جب آگے بیان ہو جائے گا. جی مبین بے وہ کون ہے؟ وہ سبحان اللہ قرآن مجید. المثانی، یہ جمع ہے مفعل کی طرح. اب یہ سب مکان ہے، یا یہ مثنیٰ ہے تثنیہ سے اللہ غیر قیاس. جی مراد مثانی سے کیا ہے؟ اس لیے کہ صورتیں اور قصص اور احکام یہ سننے یا تفیہ ہے اے قررت. جی یا اب یعنی یا تو یہ ہے کہ وہ چیزیں بار بار بیان ہوتی ہیں، یا بعض چیزوں کا نزول تکرار کے ساتھ ہے، جیسے سورہ فاتحہ 2 مرتبہ نازل ہوئی.
تو مطالع القرآن سے مثانی سے مراد جب قرآن ہے تو مطالع القرآن سے مراد کیا ہو گئے؟ قرآن کے الفاظ۔ تشبیہ دیے گئے ہیں وہ شمس کے طلوع کے مواضع کے ساتھ ہو بے لوام طبیان، تشبیہ دیے گئے اس لیے کہ الفاظ قرآن سے ظاہر ہوتے ہیں کون؟ معنی ظاہر ہے ان الفاظ سے ہی نہیں۔ اور مطالع کی جو اضافت ہے نا مطانی کی طرف یہ اجزاء کی اضافت ہے کل کی طرف۔ مطالع ہو گئے الفاظ، مسانی ہو گیا سارا قرآن، تو یہ اضافت ہوگی اجزاء کی کل کی طرف۔ اور حمد کرتے ہیں ہم تیری اے وہ ذات جس نے منور کیا ہمارے قلوب کو طبیان کے لوامے کے ساتھ، کس سے؟ مسانی کے مطالعے سے، یعنی بے حمد اللہ کی جس نے ہمیں قرآن کے الفاظ سمجھنے کی توفیق دی، پھر اس کے معنی اور مطالب تک پہنچے، پھر ہم نے عقیدہ اس کے مطابق بنایا، عمل اس کے مطابق کیا۔ اے اللہ اس نعمت پر ہم تیری حمد کرتے ہیں۔ جی اور حمد کرتے ہیں ہم تیری اے وہ ذات جس نے منور کیا ہمارے قلوب کو طبیان کے لوامے کے ساتھ مسانی کے مطالعے سے۔ جی ونصلی ونصلی علی نبیک محمد المؤید دلائل اعجازہ باسرار البلاغۃ وعلا آلہ واصحابہ المحرزین کثبات السبق فی مضمار الفصاحۃ والبراءۃ بالبرات۔ اور صلاۃ نازل اور درود پڑھتے ہیں ہم علی نبی کا، اے اللہ تیرے نبی پر جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تائید کیے گئے ہیں، ان کے اعجاز کے جو دلائل ہیں ان کی تائید کی گئی ہے اسرار البلاغہ کے ساتھ، اسرار البلاغت کے ساتھ۔ بلاغت کیا ہے؟ مطابقت الکلام لمقتضی الحال مع فصاحتی، کلام فصیح بھی ہو اور مخاطب کے حال کے مطابق ہو، کلام فصیح بھی ہو اور مخاطب کے حال کے مطابق بھی ہو۔ سنیں، یعنی اگر مخاطب خالی ذہن ہے، اللہ دی قسم یقین کر میں تینوں گل دسن لگا تینوں قسمہ جانے دی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ خالی ذہن ہے۔ اگر مخاطب منکر ہے تو اب قسمیں اور انا کی تاکیدوں کی ضرورت ہے۔ جی اگر مخاطب ماننے والا ہے تو پھر ضرورت نہیں ہے۔ جی یہ ہوتا ہے کہ مقتضا حال۔ جی ونصلی کی سوال ہے سلام کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ خطن ونصلی ونسلم، ونصلی تو خطن سلام نہیں لائے، اس کا جواب ہے کہ اکتفام بے اثبات لفظاً، جی کہ پڑھا ہے لکھا صرف ونصلی ہے، پڑھا ہے لکھا صرف ونصلی ہے، یا یہ ہے کہ اکیلا صلاۃ مکروہ نہیں ہے، اکیلا صلاۃ مکروہ نہیں ہے۔ صلی اللہ علی نبینا الکریم، اگر کوئی اتنا پڑھے تو یہ مکروہ نہیں ہے۔ جی سمجھے ہی یا یہ اس لیے جی۔ اچھا جی توجہ، محمد یہ بدل ہے یا عطف بیان ہے من نبی کا سے۔ جی آگے توجہ کریں، دلائل اور دلائل اعجاز سے اوپر لکھا صور قرآنیہ، دلائل سے مراد قرآنیہ، دلائل اعجاز ہی معنی یہ جو مؤید ہے نا، مؤید تو کس سے مشتق ہے؟ تائید سے، تو معنی تائید القرآن بے اسرار البلاغت کا کیا معنی ہے؟ یعنی اعجاز کی نشانیاں اس میں ہیں قرآن مجید میں۔ قرآن کیوں معجز ہے یہ آپ نے الفوظ الکبیر میں پڑھا ہے پچھلے سال،
بہت ساری وجوہ ہیں قرآن کے معجز ہونے کی، ان میں سے ایک یہ کہ قرآن میں اعجاز کی نشانیاں اگرچہ بہت ہیں، غیب کی خبریں، عجیب اسلوب وغیرہ، لیکن اقوا ان نشانیوں کا کمال بلاغت ہے جو حاصل ہے ان اسرار کے ساتھ جی، کہ ایسی بلیغ کلام کوئی اور بنا نہیں سکتا جی۔ بے اسرار البلاغت، اسرار سے مراد ہے امور، یعنی وہ امور کہ جن کا حال تقاضا کرتا ہے، جن کا تو یعنی وہ امور کہ جن کا حال تقاضا کرتا ہے، تو یہ وہ مثلا وہ کون سے امور، جیسا کہ اگر مخاطب منکر ہے تو تاکید لانی وغیرہ وغیرہ، یہ قوانین اس فن میں سارے آگے آ رہے ہیں جی۔ آگے جی، اور صلاۃ پڑھتے ہیں ہم اے اللہ تیرے نبی پر، او کاف جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے، ایسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تائید کی گئی ہے آپ کے اعجاز کے دلائل کی اسرار بلاغت کے ساتھ جی۔ اور صلاۃ پڑھتے ہیں ہم اے اللہ تیرے نبی جن کا نام نامی اس میں گرامی محمد ہے، ان پر جن کی تائید کی گئی ہے ان کے اعجاز کے دلائل کی اسرار بلاغت کے ساتھ۔ مراد یہ ہے کہ دلائل جو کہ معجز ہیں، وہ کون ہے؟ قرآن، کہ سرکار کی تائید کی گئی ہے کہ اللہ نے جو سرکار پر کتاب نازل کی ہے اس میں اسرار بلاغت ہیں کہ اس جیسی کوئی کلام اور نہیں بنا سکتا، تو سرکار کی تائید کی گئی، یعنی سچے نبی ہونے پر قرآن قیامت تک معجزہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، سرکار سچے نبی ہیں، تو میں چیلنج ہے کہ ایسی کو کتاب بنا کر دکھاؤ، یہ ہے۔ اچھا جی، آگے بات پڑھی ہے نا، وہ لفظ پڑھ لا، القصب میں قصبات جمع ہے قصبتن کی، اور یہ چھوٹا تیر ہوتا ہے جس کو گھوڑ سوار گاڑتے ہیں میدان کے آخر میں کہ لے لے گا اس کو وہ جو ان سے آگے نکلے گا جی جی، کہ بھئی مثلا گھوڑے دوڑانے ہیں تو آگے ایک نشانی آخرت میں لگائی ہے، جو سب سے پہلے پہنچے گا وہ اس کو اٹھا لے گا جی، تو وہ ہوتا ہے قصبہ۔ تے سبق بمانا سبقت، تے مزمار او لکھے کی میدان، محل تصابق الخیل گھوڑوں کے مقابلے کا میدان جی، ان پر بیٹھ کر ان کو دوڑانا، تو جو اس کو کہتے ہیں مزمار جی۔ تے برات لفظ تفوق اور کمال۔ ایک منٹ، اور صلاۃ بیچتے ہیں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر، یہ صفت ہے الآل صحاب دونوں کی، ایسے آل اور اصحاب جو جمع کرنے والے ہیں سبقت کے قصبات کو، کس میں؟ فصاحت اور برات کے میدان میں جی، یعنی جنہوں نے جو بولا ہے وہ بھی ٹھیک بولا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابع داری میں بعد والوں سے وہ فائق ہے، آگے سمجھے۔ اور صلاۃ بیچتے ہیں ہم آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر جو جمع کرنے والے ہیں سبقت کے قصبات کو، بے سب سے آگے ہیں وہ، یعنی وہ مقام جو قرآن نے بیان کیے ہیں، متقین، مفلحون، صابرین، تائبون، جتنے بھی قرآن پاک نے عباد الرحمن یہ بیان کیے ہیں، ان مقاموں کو حاصل کرنے میں وہ بعد والوں سے سابق ہے۔ سبقت کے قصبات کس میں؟ فصاحت اور برات کے میدان میں۔ شاباش جی۔
کرتے ہیں ہم آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر جو جمع کرنے والے ہیں سبقت کے کسبات کو فصاحت اور براعت کے میدان میں